معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا روزہ یہ 20واں روزہ ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے 2 عشرے آج کے روزے کے ختم ہونے کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے، اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا، نجات کا عشرہ ہے، وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری عشرہ وہ مبارک اور فضیلتوں والا عشرہ ہوتا ہے کہ جس کے آغاز کے ساتھ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں اور اس کی اپنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور ان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، یعنی ابتدائی 2 عشروں سے زیادہ ہمیں آخری عشرے میں عبادت و اطاعت میں خوب محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس کو ہم اور آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سن 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم غزوہ شمار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا ہوا، اور صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کی وجہ اور مقصد یہی رہا کہ مدینہ منورہ میں جا کر سلطنت اسلامیہ کو قائم کریں اور مذہب اسلام کو دور دور تک پہنچائیں۔ لیکن کفار مکہ جس طریقے سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنی سازشوں اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ مسلمانوں کو جینے کے سلسلے میں بہت مشکلیں کھڑی کر دی تھی، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے کفار یہ خاموش نہ رہے۔ تو مدینہ منورہ جانے کے بعد جیسے کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سماعت کیا کہ 2 سن ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اسی طریقے سے پھر یہ خاموش نہ رہے، یہ جنگوں کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ کفار مکہ
یہودیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ سازشیں رچتے ہوئے مسلمانوں کو طرح طرح سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ تنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 عظیم لشکر کے ساتھ، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ 12,000 کے ایک عظیم جاہ و جلال والے لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان اور عظمت کے ساتھ مدینہ منورہ سے آپ نکلے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ یاد کریں، یعنی 8 سال پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور اپنے یار غار خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو آپ نکلتے نکلتے آپ پلٹے اور مکہ مکرمہ کی جانب دیکھے، اور دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ اے مکہ، تمام دنیا کے بستیوں میں سب سے زیادہ عزیز، تمام دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی شہر ہے تو وہ میرے نزدیک مکہ مکرمہ ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہیں نکالتے تو میں ہرگز یہاں سے نہیں جاتا، یہاں تک کہ آپ افسوس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب صرف خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ دنیا نے دیکھا، مکہ والوں نے دیکھا کہ جن پر ہم ظلم اور زیادتی کرتے رہے، ان کے راستے میں کچرے ڈال کر ان کو پریشان کرتے رہے، اور جب وہ سجدے میں رہے ان کی پیٹھ مبارک پر یہاں تک کہ اونٹ کی اجڑی بھی ڈال دی گئی، اور ان کے جو چاہنے والے صحابہ کرام رہے ان کو تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر بھی رکھ دیے، اور ان کی پیٹھوں کو گرم سلاخوں کے ذریعے جلایا بھی گیا۔ یہ تمام ظلم اور زیادتیاں مکہ والوں کی طرف سے ہوتے رہے، یہاں تک کہ مکہ سے نکلے، اور جب مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین ماحول لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو لوگ ذوق در ذوق داخل اسلام ہوتے رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آخر فتح مکہ کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، تو آپ اسے بھی سماعت کریں کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام حالت احرام میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کیے، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنے سر کے بالوں کو منڈایا، اور بعض نے تفسیر فرمائی۔ یہ خبر جو ہے آپ نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا۔ جب صحابہ اکرام نے سن لیا تو تمام صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ چونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی کا حصہ ہوتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ہوا اس پر عمل کرنے کے لیے 1400 تقریباً صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے آپ 6 ہجری میں نکلے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کی جگہ پر پہنچے، اور جب مکہ والوں کو خبر ہوئی تو مکہ والوں نے راستے کو روک دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہاں تک کہ بہت سارے معاملات ہوئے تو آپس میں کچھ اتفاق ہوا، صلح ہوئی، اور چند ایک شرطیں اس میں قائم کی گئی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں بلکہ آپ چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپس میں طے پایا کہ جو قبیلے والے چاہیں وہ مکہ والوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں، اور جو قبیلے والے چاہیں وہ آپ کے ساتھ دوستی کر لیں، لیکن جو آپ کے ساتھ یعنی مدینہ والوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دوستی کرے گا تو یقیناً اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ وہ نبی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے
پہنچانے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفار مکہ نے بھی ایک قبیلے بنو خزاعہ کے ساتھ دوستی کا ارادہ بلکہ انہوں نے بنو بکر کے ساتھ دوستی کا ارادہ کر لیا، انہوں نے بنو بکر کو اپنا حلیف بنا لیا، اور مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیف قبیلہ بنا وہ بنو خزاعہ رہا۔ تو جب آپس میں یہ معاملہ طے ہو گیا اور ساتھ میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اب ہم آپس میں 10 سال تک جو ہے جنگ نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، بس یہ ہے کہ ان شرطوں پر آپ کو بھی قائم رہنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب 2 سال گزر گئے تو مکہ والوں کے جو حلیف رہے کفار مکہ کے یعنی بنو بکر کے، یہ بنو بکر قبیلے والوں نے مکہ والوں کے ساتھ مل کر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوست حلیف قبیلہ تھا یعنی بنو خزاعہ، تو ان پر انہوں نے زیادتی کر دی، ان پر انہوں نے ظلم کیا، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے تقریباً 23 لوگوں کو بنو بکر والوں نے اور مکہ والوں نے مل کر قتل کر دیا۔ اور کس طریقے سے قتل کیا؟ یہاں تک کہ حرم کعبہ میں یہ بنو خزاعہ کے لوگ پہنچ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، ان کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا تو بنو خزاعہ کے لوگ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف تھے، دوست تھے، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو پیش کیا کہ بنو بکر نے اور ہم پر زیادتی کی اور ہمارے 23 لوگوں کو ناحق قتل کر دیا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے ایک قاصد کو بھیجا اور 3 شرطیں 3 باتیں پیش کی۔ یا تو یہ کہا کہ پہلی بات ہماری یہ ہے کہ جنہوں نے اس قتل میں جو شریک تھے ان کو ان کے ذریعے سے خون بہا لیا جائے، یعنی 23 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بدلے میں خون بہا جو بھی قیمت ہوتی ہے وہ ادا کی جائے۔ یا دوسری بات یہ پیش کی کہ یا تو پھر اے مکہ والوں، اے کفار مکہ، تمہارے جو دوست ہے بنو بکر، ان سے تم اپنی دوستی کو ختم کر دو، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ یا تو پھر تم ہماری جو صلح ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسے تم ختم کر دو۔ جب یہ قاصد وہاں پر پہنچے تو کفار مکہ کے سامنے یہ 3 باتیں پیش کی گئی، اور تینوں باتیں جب سنائی گئی تو یہ بڑے غصے میں آئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو صلح ہوئی ہے اسے ختم کرتے ہیں۔ غصے میں تو کہہ دیا، جوش میں یہ کہہ دیا کہ ہم صلح ختم کرتے ہیں۔ قاصد وہاں سے واپس ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملے کو پیش کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپس میں صلح ہوئی تھی، جو شرطیں قائم ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ اب ہمارے لیے ان کے ساتھ، چونکہ انہوں نے صلح کو ختم کر دیا، اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کریں، چونکہ انہوں نے ہمارے حلیف، ہمارے دوست قبیلے کے 23 لوگوں کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے یہ حکم بیان کر دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ اور جب کفار مکہ نے جب ان کا غصہ ختم ہوا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو یہ کہا ہے، یہ کیا ہے کہ صلح ختم کر دیا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اب کبھی بھی ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور ہمارے معاملے کو ختم کر دیں گے۔ کفار مکہ نے آپس میں طے کیا کہ جس بھی طریقے سے ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو اور صلح کی تجدید کر لیں، پھر ایک مرتبہ صلح کو قائم کر دیں۔ تو کفار مکہ نے آپس میں معاملات کو طے کیا۔ طے کرنے کے بعد یہاں تک کہ ابو سفیان جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر پھر ایک مرتبہ تجدید صلح کرو، صلح کی تجدید کر لو، چونکہ اگر ان کی جانب سے جنگ کا معاملہ آئے گا تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔
تو کفار مکہ نے اس ارادے سے ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان صلح کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچے اور سب سے پہلے چونکہ آپ کی ایک بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں, ام المؤمنین ہیں, تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. بڑی توجہ سے سماعت کریں, بہت ہی اہم واقعہ ہے, آپ کے ایمان کو تازگی عطا کرنے والا واقعہ ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تو آپ صلح کے ارادے سے مدینہ منورہ گئے. سب سے پہلے اپنی بیٹی, رشتے کے اعتبار سے آپ کی سگی اپنی بیٹی ہے, اس کے گھر تشریف لے گئے. اور جب گئے تو معاملہ یہ رہا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ابو سفیان ان کے والد آئے, اور جب گھر میں آئے, آنے کے بعد ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور اس پر بستر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجا ہوا تھا, بچھا ہوا تھا, اس پر ابو سفیان بیٹھنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی بیٹھنے کے قریب گیا تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر کو فوراً لپیٹ لیا, فوراً اٹھا دیا. تو ابو سفیان جو والد ہے وہ پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا معاملہ ہے, کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سماعت کریں. آپ یہ فرماتی ہیں کہ سنیے, یہ نبی کا پاک طاہر بستر مبارک ہے اور آپ مشرک ہے, آپ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے, آپ ایمان نہ لانے کی وجہ سے شرک کی نجاست میں ہیں, اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک طاہر بستر پر آپ بیٹھ جائیں, اسی وجہ سے میں نے ہٹا لیا. تو دیکھیں یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت ایمانی ہے, اور یہ بھی تعظیم نبی کا ہی حصہ ہے کہ جس بستر مبارک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو گئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ نبی کا جو بستر مبارک ہے اس پر اگرچہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو, جو ایمان لے کر نہیں آیا, وہ بیٹھ جائے. آپ کا دل گوارا نہ کیا اور آپ نے نبی کے بستر مبارک کو لپیٹ دیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یقیناً خاندانی رشتے اپنی جگہ پر, لیکن جب تعظیم نبی کا معاملہ آ جائے, محبت رسول کا معاملہ آ جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم تعظیم نبی اور محبت رسول ہی کا اظہار کریں. اور ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرما دیا کہ اب صلح نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے اپنی طرف سے صلح کو ختم کر دیا. اور پھر وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. ابو بکر نے بھی یہی فرمایا کہ جب نبی نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم بھی صلح نہیں کر سکتے. عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے اور التجا کی کہ آپ نبی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں, آپ نے بھی منع فرما دیا. مولا علی کی بارگاہ میں گئے, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرما دیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع کر دیا, انکار کر دیا, تو اب صلح نہیں ہو سکتی. اب آخر میں ابو سفیان اپنی جانب سے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیے کہ میں نے اپنی جانب سے صلح کی تجدید کر دی. حالانکہ یہ صلح مکمل نہیں ہوئی. اعلان کر کے وہ چلے گئے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچے, اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خاموشی کے ساتھ حکم فرما دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے, اور یہ نہیں بتایا کہ کب یہاں سے نکلنا ہے اور کہاں پر نکلنا ہے, کس طریقے سے روانگی کا معاملہ ہوگا. تمام معاملات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے راز میں رکھا اور آپ نے اعلان فرما دیا, اور سبھی نے جنگ کی تیاری کر دی. اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 یا پھر ایک روایت کے مطابق 12,000 لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے. دیکھیے کیا شان ہوگی, 10,000 کا لشکر ہے اور ایک روب ہے اور ایک جلال کا اظہار ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں, اور آپ نے
اس قدر رازداری کا معاملہ برتا کہ مکہ مکرمہ کے قریب منزل میں مرز زہران تک پہنچے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، یہاں تک کہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ احساس ہوا کہ یقیناً ہم نے صلح توڑ دی ہے، ہماری طرف سے کمی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ تو مکہ والوں نے ابو سفیان کو اور چند ایک آدمیوں کو یہ کہا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ ان کا لشکر کہاں پر ہے اور کس طریقے سے یہ آ رہے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے تمام تر ساتھ والوں سے یہ فرما دیا کہ ہر کوئی اپنا اپنا ٹینٹ، اپنا اپنا خیمہ دور دور لگائے اور ہر کوئی اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر کوئی اپنا اپنا خیمہ لگائے گا اور خیمے کے سامنے آگ جلائے گا اور جو بھی اپنی ضرورت کی چیز پکانے کرنے کی وہ ضرورت پوری کرے گا، لیکن دشمن جب دیکھنے والے دور سے دیکھیں گے اور سارے میدان میں خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے اور آگ کی روشنی سارے میدان میں پھیلی ہوئی نظر آئے گی، تو دشمن پر مسلمانوں کا ایک رعب طاری ہو جائے گا، وہ گھبرا جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی ہمتیں ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا تو ہر کوئی اسی تدبیر پر، اسی حکم پر عمل کیے، یہاں تک کہ ہر ایک نے خیمہ دور دور لگایا اور ہر ایک نے الگ الگ آگ جلائی، یہاں تک کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ جو مکہ والوں کی طرف سے جاسوسی کے ارادے سے نکلے تھے، وہ تلاش کرتے ہوئے ایک بڑی جگہ پر، اونچی جگہ پر پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے مرز زہران میں رکے ہوئے لشکر اسلام کو جب دیکھا کہ دور تک پورے میدان میں خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں اور آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ گھبرا گئے اور وہ دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ بہت بڑا لشکر ہے، اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ پہلے تو وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کس کا لشکر ہوگا، کس نے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یا پھر کوئی ہمارا دوست قبیلہ ہے، یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لا چکے تھے، آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہ ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی، اور آپ نے ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، اب بھی وقت ہے، تم داخل اسلام ہو جاؤ، ورنہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے لشکر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اور سارے کے سارے مکہ والے تمام کے تمام طاقت کے ساتھ آ بھی جائیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ٹھہر نہیں پائیں گے۔ اور ابو سفیان پر یقیناً لشکر اسلام کا ایک رعب طاری ہو گیا، اور وہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں انہیں لے کر جانے لگے، یہاں تک کہ راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیے کہ یہ ابو سفیان ہے۔ اصل میں ابو سفیان وہ ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ چونکہ کفار مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر ایک سازش میں شریک رہے، مسلمانوں کو جس بھی طریقے سے ہوا آپ نے تکلیفیں پہنچائی، یہودیوں کے ساتھ ہو یا منافقین کے ساتھ ہو یا جس بھی طریقے سے اور دوسروں کا ساتھ لے کر مسلمانوں پر جنگ کا معاملہ کیا، بہت ساری تکلیفیں پہنچائی۔ لیکن فتح مکہ کا واقعہ جب پیش آیا تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو فاروق اعظم دیکھ لیے، اور جیسے ہی دیکھ لیے فوراً آپ نے اپنی تلوار کو نکالا اور نکال کر ان کے پیچھے ہو گئے، یعنی یہ دشمن اسلام ہے اور میں ان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ ابو سفیان کو لے کر بارگاہ رسول میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو امان عطا کر دی۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو وعدہ وفا کرنے والے ہیں، اور آپ کے سامنے
اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ کسی مسلمان نے کسی کو امان دے دی تو آپ حکم فرماتے کہ اب اس کی جان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی کہہ دیا فاروق اعظم پیچھے پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام ہے، اجازت دیجئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دے دیا کہ رک جائیں کہ انہیں امان دے دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور عباس ابن عبد المطلب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو سفیان کو لے جاؤ، لے جا کر فلاں وادی کی اونچی جگہ پر ٹھہرا دو، اور جب لشکر جائے گا ہمارا تو اس لشکر کے سامنے سے ان کے سامنے سے گزرے گا، اور جب وہ لشکر کو دیکھیں گے تو ان پر اور ہیبت طاری ہو جائے۔ یہاں تک کہ عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان کو لے جاتے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی روشنی میں 20 رمضان المبارک کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، یہاں تک کہ شان سے داخل ہوتے کہ ہر ایک قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوتا، اور وہ پرچم لیے اپنی شان کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ آپ داخل ہوتے جاتا ایک ایک قبیلہ۔ ابو سفیان جیسے جیسے دیکھتے جاتے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے، آپ کے نبی کب آئیں گے؟ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے داخل ہوتے۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ابو سفیان سچے دل سے اسی دن فتح مکہ کے دن میں داخل اسلام بھی ہو جاتے۔ اور آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں یہ کیسا انقلاب ہے۔ 8 سال پہلے جب مکہ سے نکلے مکہ مکرمہ سے تو آپ تنے تنہا تھے، آپ کے ساتھ صرف خلیفہ اول یار غار تھے، اور جب آپ واپس 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو 10,000 یا تقریباً 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو دیکھنے والے دیکھے اور ان پر روب طاری ہو گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عاجزی کے ساتھ قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں اور کالا امامہ شریف پہنے ہوئے ہیں اور اپنے سر مبارک کو پیشانی مبارک کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک کو آپ نے اتنا جھکا دیا کہ اونٹ پر جس اونٹنی پر آپ سوار تھے آپ کی پیشانی مبارک اس کجاوے شریف سے لگنے لگی، اپنی عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ اور لوگ کہنے والے کہنے لگے کہ آج کا دن یوم الملحمہ خوب لڑائی کا دن ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ آج لڑائی کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن یوم المرحمہ رحمت اور عفو درگزر والا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا، یہاں تک کہ اتنا اعلان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دے اس کے لیے امان ہے، جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے اس کے لیے امان ہے۔ یہاں تک کہ عباس ابن عبد المطلب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اپنی قوم کا سردار ہے، اس کے لیے بھی آپ کچھ ایسا اعلان کر دے جو اس کے فخر کو ظاہر کرے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کا اظہار فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کعبہ مکرمہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ کفار مکہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے نبی پر زیادتی کی ہے، ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور آج معاملہ یہ ہے کہ ہم مغلوب ہیں اور وہ غالب ہے، اور وہ جو چاہے اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جاہ و جلال کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد کفار مکہ سے پوچھا تم لوگ کیا خیال کرتے ہو میرے بارے میں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اخ کریم،
آپ کریم بھائی اور آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، اور آپ سے ہم معافی ہی کیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سب کے لیے آزادی کا دن ہے اور تم سب کے سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے بڑے جو دشمن تھے، جنہوں نے بہت سارا ظلم اور زیادتی کی تھی، وہ سب کے سب کو آپ نے معافی کا عام پروانہ عطا فرما دیا۔ اور لیکن یہ بھی سن لیجیے، کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جو گستاخ رسول تھے، جو مرتد تھے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کرتے تھے اور آپ کی شان اقدس میں توہینیں کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے نام لے لے کر فرمایا کہ تم انہیں جہاں بھی پاؤ اسے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ کون ہے یہ؟ گستاخ رسول ہے۔ یہاں تک کہ ابن خطل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے مارنے کا ارادہ کیے، تو وہ جو ہے خانہ کعبہ کے پاس چلا گیا، یہاں تک کہ غلاف کعبہ کو پکڑ لیا۔ اور ایسا جب معاملہ آ گیا تو سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے صحابہ اور عرض کرنے لگے کہ یہ بدبخت تو وہ ہے یا رسول اللہ کے اس نے استار کعبہ کا لفظ آیا ہے کہ کعبہ کے پردوں کو اس نے اپنے آپ کو پکڑ لیا ہے، چمٹ لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ خانہ کعبہ حدود حرم کا معاملہ یہ ہے کہ جب حاجی وہاں پر چلے جاتے ہیں ایک مچھر کا جوں کا مارنا تک منع ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گستاخ رسول ابن خطل کے بارے میں حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹ بھی جائے تب بھی اسے معاف نہیں کرنا ہے، اقتلوہ، اسے وہاں پر بھی قتل کرنا۔ معلوم کیا ہوا؟ گستاخ رسول بہت بڑا بد نصیب محروم ہے اور اسے معافی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو اسے معاف کر دو۔ سن لیجئے، اگر کوئی آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ کے ماں باپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ کے ماں باپ کی عزت کوئی اچھالتا ہے، تو آپ معاف کر دیجئے آپ۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی گستاخ رسول ہو، توہین نبی کرتا پھرتا ہو اور آپ جا کر اسے معاف کر دیں۔ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون بھی یہ ہے کہ یقیناً اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور وہ دشمن خدا، وہ دشمن رسول ہی شمار کیا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر چند گستاخان رسول کے بارے میں یہ حکم فرمایا، ہاں جنہوں نے پہلے بہت سارے ظلم و ستم کیے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، بہت سارا پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ ابو سفیان ہو یا ان کی بیوی ہو، یہ سب کے سب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی توبہ کیے، داخل اسلام ہوئے۔ تو سرکار نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور شرف صحابیت انہیں عطا فرما دیا۔ تو جنہیں سرکار نے معاف کر دیا یقیناً وہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اب ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے ان کے بارے میں، ہاں لیکن جو دشمنان رسول رہے تو یقیناً وہ کل بھی دشمن خدا و رسول تھے اور آج بھی دشمن خدا و رسول ہی ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ مکرمہ کا واقعہ ہوا، فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب جو بت تھے ان تمام کو آپ نے ختم کروا دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک صحابہ اکرام کو حکم دیا اور آپ بھی داخل ہوئے اور آپ کے دست اقدس میں ایک چھڑی مبارک تھی اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ جس بت کی جانب اشارہ فرماتے چھڑی کے ذریعے سے وہ بت جو ہے اوندے منہ گرتا جاتا۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، آپ کے جد امجد نے تعمیر کیا تھا اور بعد والوں نے اس میں بتوں کو نصب کر دیا تھا، بتوں کو ڈال دیا تھا اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
بت شکن بن کر تشریف لائے اور فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا اور آپ اپنی زبان مبارک سے اسی آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق، اے حبیب آپ فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فاتحانہ شان مبارک ہے کہ آپ فتح مکہ میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عام معافی کا پروانہ عطا کیا، اور فتح مکہ یہ بھی تاریخ اسلام کا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اور آج کی جو رات آنے والی ہے یہ 21 رمضان المبارک ہے، اور یہ یوم شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے فتح مکہ کو سماعت کیا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 21 رمضان المبارک کو اپنی اپنی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ یقیناً ہمارے لیے بارگاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنی محبتوں کو پیش کرنا مطلب یہ ہے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بارگاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں خصوصی نیاز کا اہتمام کریں، اور آج جو مغرب کا وقت آنے والا ہے تو مغرب ہی کے ساتھ اعتکاف جیسی عظیم عبادت یہ شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور مغرب کے ساتھ اعتکاف سنت جو ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ جائے تب تک یہ اعتکاف رہتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے یا پھر 30 کا روزہ مکمل ہو جائے تو اس وقت جو ہے یہ اعتکاف مکمل ہوتا ہے۔ اعتکاف بہت ہی اہم عبادت ہے۔ جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف رکھتا ہے یقیناً اسے تمام تر نیکیاں کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف رکھے۔ لیکن خاص نوجوانوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جب اعتکاف کے لیے آئے مسجد میں تو مسجد کا احترام ہر ایک معتکف کو چاہیے کہ باقی رکھے۔ دنیا کی اپنی زندگی کی جائز باتیں بھی مسجد میں کرنا منع ہے، یہاں تک کہ جائز بات بھی اگر آپ مسجد میں کریں گے چاہے معتکف ہو یا پھر معتکف نہ ہو تو آپ کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ یہ جائز بات کے بارے میں ہے۔ تو ہر ایک معتکف کو چاہیے کہ مسجد کا مکمل احترام باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچے طور پر اعتکاف رکھے۔ یقیناً یہ ایک روحانی غذا ہوتی ہے، مومن کو اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، بڑی برکتیں اسے نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی تمام تر عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں اس ماہ مبارک میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور آخری عشرہ جو باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے گزرنے سے پہلے پہلے ہم تمام کی بخشش فرمائے، اور ہم تمام کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آنے والے دنوں میں صحیح طور پر ماہ رمضان المبارک کا کما حقہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ صفوں کو بھی درست کر لیں۔